الله 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 الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے. اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ ابھی آپ ہمارے سینئر فضیلت الشیخ ڈاکٹر محمد مشاہد عمری حفظہ اللہ سے چند باتیں جو ہمارے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہیں اس درس کے سلسلے میں سن رہے تھے، اور انہوں نے اچھے ظن کا اظہار ہمارے تعلق سے فرمایا. اللہ رب العالمین جزائے خیر سے نوازے اور اللہ تعالی دین کا کام ان سے برابر لیتا رہے. ایک بڑے حلقے میں اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے شیخ نے تبدیلی پیدا کی ہے کہ ہم لوگ جو بیٹھے ہیں یہ ساری کی ساری مجلسیں یہ شیخ کی سجائی ہوئی ہیں. پہلے انہوں نے ہی ان تمام مجالس کا آغاز کیا تھا جس سے ہمارا اور آپ کا ذہن بنا اور ہم لوگ اس پہ آ رہے ہیں. تو ہماری جانب سے آپ تمام حضرات کے جانب سے اللہ رب العالمین ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے صحت و عافیت میں اللہ رب العالمین مزید اضافہ کرے، ان کو صحت و عافیت سے رکھے اور ان کے مفید مشوروں سے ہم سب کو فائدہ اٹھانے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق دے. حاضرین، اس مختصر سی تمہیدی گفتگو کے بعد آج کا یہ جلسہ ہمارا اور آپ کا، جلسہ کے معنی بیٹھنا، جلسہ کے معنی ہم لوگوں کے اصطلاح میں جو جلسہ ہے وہ جلسہ نہیں بلکہ ہمارا یہاں بیٹھنا. آج ہم چند باتیں کتاب کے تعلق سے اور چند باتیں اس کتاب کے رائٹر لکھنے والے کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس کے بعد کل سے انشاءاللہ باضابطہ طور پہ ہم کتاب کے اسباق میں یا اس کے سبق میں داخل ہو جائیں گے. جیسا کہ اصول ثلاثہ کے درس میں ابتدائی ایام میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بتایا تھا کہ کتاب اصول ثلاثہ یا کتاب التوحید، ان تمام کتابوں کے مصنف شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان التمیمی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کی ولادت تقریباً 1115 میں ہوئی اور 1205 میں ان کی وفات ہو گئی. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے نسب کے ساتھ ہم نے لفظ تمیمی کا خصوصی طور پہ اضافہ کیا، وہ آپ کو ایک بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے. ان کا خاندان جو ہے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ خاندان قبیلہ بنو تمیم کا خاندان ہے، جس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 3 احادیث میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبیلہ بنو تمیم کے بارے میں ایسی سنی ہے کہ اس کے تعلق سے، اس قبیلے کے تعلق سے محبت میرے دل کے اندر بیٹھ گئی. یعنی یہ وہی قبیلہ ہے جس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں
کہ میں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قبیلے کی فضیلت کے تعلق سے 3 حدیثیں سنی ہیں. غور کیجئے وہ تینوں حدیث کیا کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں صدقہ کا مال ڈھیر لگا ہوا تھا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرے تو آپ نے پوچھا، سوال کیا کہ یہ مال کہاں سے آیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ قبیلہ بنو تمیم کا مال ہے، وہاں سے آیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو میرے قوم کا مال ہے، یہ تو ہمارے لوگوں کا مال ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو تمیم کی نسبت اپنے جانب کی. یہ پہلی فضیلت کی روایت ہوئی. دوسری روایت کہتے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میرے پاس ایک لونڈی تھی، ایک باندی تھی، کام کرنے والی میرے گھر میں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو پوچھا مجھ سے کہ یہ کون ہے کام کرنے والی آپ کے گھر میں؟ ام المومنین سے سوال کیا تو ام المومنین نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ میری لونڈی ہے، یہ میری باندی ہے، کام کرنے والی ہے. کہا کس قبیلے سے تعلق ہے؟ کہا قبیلہ بنو تمیم سے تعلق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عائشہ اس کو آزاد کر دو کیونکہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں سے ہے. قبیلہ بنو تمیم جو ہے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے ہے. یہ دوسری روایت ہوئی. تیسری روایت ہے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال ظاہر ہوگا تو دجال کے ساتھ سب سے سختی کے ساتھ مقابلہ کرنے والے جو لوگ ہوں گے اور دجال کے راستے میں آڑے آنے والے اور اس کے فتنے کا سب سے سختی کے ساتھ مقابلہ کرنے والے جو لوگ ہوں گے وہ قبیلہ بنو تمیم کے لوگ ہوں گے. یہ 3 پیشن گوئی، یہ 3 حدیثیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو تمیم کے متعلق فرمائی ہے، جس قبیلے سے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ کا تعلق ہے. اب غور کیجئے، جب مصنف کی زندگی کے بارے میں آدمی سنتا ہے اور جانتا ہے تو اس کے لکھی ہوئی کتابوں کے تعلق سے اس کے دل کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے اور اس کتاب کے اندر اس کی دلچسپی بڑھتی ہے. تو اس وجہ سے ہم نے یہ تینوں روایتیں آپ کے سامنے اس کی وضاحت کی تاکہ آپ جو کتاب پڑھنے جا رہے ہیں اس کتاب کے رائٹر کوئی معمولی شخص نہیں ہے. 10 سال سے کم عمر کے اندر انہوں نے قرآن مجید کے حفظ کو مکمل کر لیا. 10 سال بھی ابھی عمر نہیں تھی، اس سے بھی کم عمر کے تھے آپ، تو آپ نے قرآن مجید کے حفظ کا تکمیل کر لیا، مکمل کر لیا. اس کے بعد ان کے جو والد تھے محمد بن عبد الوہاب، یہ بڑے عالم تھے، ان سے تعلیم حاصل کیا انہوں نے. ان کے دادا تھے سلیمان، یہ وقت کے بڑے قاضی تھے، ان کے سامنے لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا، وہاں انہوں نے علم حاصل کیا. اور اس کے بعد مکہ اور مدینہ کے بڑے جو مشائخ تھے، بڑے جو علم والے لوگ تھے، ان سے انہوں نے علم حاصل کیا. اور اس کے بعد کوفہ اور بصرہ، عراق چلے گئے علم سیکھنے اور حاصل کرنے کے لیے. یہ کتاب جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں یا پڑھنے جا رہے ہیں، کتاب التوحید، یہ شیخ نے 20 سال کی عمر میں، غور کیجئے گا، 20 سال کی عمر میں اس کتاب کو لکھی ہے. اور کب لکھا ہے؟ سفر کے عالم میں. یعنی آپ اپنے گھر میں تھے، موجود تھے اس وقت نہیں، بلکہ آپ سفر کر کے جب علم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے بصرہ، تو وہاں پہ جب انہوں نے دیکھا، جو عراق کا ایک شہر ہے، انہوں نے دیکھا کہ لوگ شرک و بدعات کے اندر مبتلا ہیں، قبروں کی پرستش ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی عبادت کے اندر لوگ مصروف ہیں. تو شیخ نے وہاں پر توحید کے جذبے سے سرشار ہو کر کے، شرک کے ان غلاظتوں کے کو دیکھ کر کے پریشان ہو کر کے شیخ نے یہ کتاب لکھی، جس کتاب کا نام کتاب التوحید ہے. جس کتاب کا نام کتاب التوحید ہے، اور ہم اس کتاب کو اب پڑھنے والے ہیں. یہ کتاب کیسی ہے، کس طرح سے ہے، یہ ابھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں.
مختصر طور پہ شیخ کی زندگی کے تعلق سے ہم بات جان لیں۔ بصرہ میں جب شیخ نے شرک و بدعات کے خلاف آواز اٹھانی شروع کی تو وہاں کے جو حاکم تھے وہ آپ کے دشمن ہو گئے اور انہوں نے ملک سے آپ کو نکال دیا۔ ہر دور میں اہل علم کے ساتھ حکماء کا، عمراء کا یہی سلوک ہوا ہے، اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ جب ان کے مزاج کے خلاف کی کوئی بات ہوتی ہے تو یہ لوگ برداشت نہیں کرتے، نکال دیا ان کو۔ وہاں سے نکل کر کے شیخ ایک مقام پر آئے سعودی عرب میں، جس کو کہا جاتا ہے حریملہ، اس جگہ کو کہا جاتا ہے حریملہ۔ وہاں پر آئے اور آ کر کے وہاں رہنے لگے، لیکن باتوں باتوں میں شیخ کی شہرت ہو چکی تھی، ہر آدمی جان چکا تھا کہ یہ ایسا شخص ہے جو باپ دادا قبر کی عبادت کر رہے تھے، قبر کے سامنے سجدہ کر رہے تھے، یہ اس کا انکار کرتا ہے، یہ دوسرے چیزوں کو جو ہمارے معاشرے اور سماج اور سوسائٹی میں رائج تھی اس کو برا بھلا کہتا ہے۔ تو لوگ دشمن ہو گئے اور یہ دشمنی پھیل گئی۔ حریملہ میں جہاں آپ رہ رہے تھے، حریملہ کا جو حاکم تھا اس کو احسا کے حاکم نے یہ دھمکی دی کہ اگر تم محمد بن عبد الوہاب کو اپنے یہاں پناہ دو گے تو ہم جو تمہاری مدد کرتے ہیں اور تم کو پیسہ کوڑی دیتے ہیں یا جو بھی مدد پہنچاتے ہیں، میرے طرف سے تم مدد کی کوئی امید مت رکھو، اور الٹا کسی دن ایسا ہوگا کہ تمہارے اوپر ہم حملہ بھی کر دیں گے، تو اس شخص کو اپنے پاس سے نکالو۔ اگر یہ تمہارے پاس رہا تو تم سے دوستی ختم۔ احسا کا جو بڑے سلطنت کا مالک تھا، حاکم نے حریملہ کے حاکم کو لکھا جہاں شیخ محمد بن عبد الوہاب تھے۔ اب حریملہ کے حاکم شیخ محمد بن عبد الوہاب کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ اس طرح سے دھمکی ملی ہے مجھے، اور میں اس دھمکی کو جھیلنے کے لائق نہیں ہوں، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے یہاں سے نکل کر چلے جائیے، ہم آپ کو نہیں جھیل سکتے، آپ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ شیخ وہاں سے نکل گئے۔ نکلنے کے بعد آپ ایک مقام پہ پہنچے جس مقام کا نام درعیہ تھا۔ درعیہ میں ایک جگہ پہ بیٹھ کر کے شیخ نے ایک گھر میں درس دینا شروع کیا، اور شیخ کے شاگرد ہونے لگے، 2 4 5 8 10 بڑھتے چلے گئے شاگرد آپ کے، شیخ محمد بن عبد الوہاب کے۔ تو شاگردوں نے یہ کوشش کی کہ کس طرح سے ہم شیخ کی بات کو لے جا کر کے درعیہ کے حاکم کو پہنچا دیں۔ درعیہ کے حاکم اس وقت تھے محمد بن سعود رحمت اللہ علیہ، جن کے نام کے اوپر سعودی عرب کہا جاتا ہے آج، محمد بن سعود، یہی سعود ہے، محمد بن سعود۔ تو محمد بن سعود کی اہلیہ تھی، شیخ کے شاگردوں نے پہلے اہلیہ سے ربط کیا اور کہا کہ دیکھیے بہت بڑے عالم آئے ہوئے ہیں، درعیہ میں ہیں، غنیمت ہے تمہارے لیے، اس کو قبول کرو، یہ جو دعوت دے رہے ہیں اس دعوت کی حمایت کرو، اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا توحید کے نتیجے میں۔ تو دیکھیے عورت کا کردار سماج اور سوسائٹی اور معاشرے میں کیا ہوتا ہے۔ ہم کو بہت خوشی ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف عورتیں ہی لے رہی ہیں درس میں حصہ، مردوں کے مقابلے میں مردوں کی تعداد، مردوں کے مقابلے میں اگر عورتوں میں کام کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ عورتیں سماج کے تقریباً آدھے حصے کی نمائندگی کرتی ہیں، اور بقیہ آدھا حصہ جو ہے وہ انہی آدھے حصے کے اوپر ڈیپینڈڈ ہے۔ کس طرح سے آپ غور کیجئے، ڈائریکٹ شیخ کے شاگردوں نے جا کر کے حاکم سے یا درعیہ کے حاکم سے گفتگو نہیں کی، محمد بن سعود سے گفتگو نہیں کی، ان کی اہلیہ سے گفتگو کی، اور اہلیہ کو قائل کر لیا کہ دیکھو یہ بڑے عالم ہیں، اگر اس سے تم لوگ فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو فائدہ اٹھاؤ، تمہارا بڑا بھلا ہوگا۔ اب اہلیہ کے ذہن میں جب بات داخل ہو گئی اور وہ اس بات کو سمجھ گئیں تو اپنے شوہر سے اس بات کا تذکرہ انہوں نے کیا
اور کہا کہ دیکھیے آپ کے لیے غنیمت ہے، لفظ غنیمت کا اظہار کیا، کہا کہ یہ غنیمت ہے، شیخ محمد بن عبد الوہاب یہاں موجود ہیں، ان سے فائدہ اٹھائیے، ان کی پشت پناہی کیجیے، ان کی حمایت کیجیے، لوگ ان کے دشمن ہیں، ان کو نکال رہے ہیں یہاں سے وہاں، وہ سفر کرنے کے اوپر مجبور ہو رہے ہیں، ان کی حمایت کیجیے، اللہ رب العالمین توحید کی حمایت کے بدلے میں آپ کے قدم کو جما دے گا، آپ کے قدم کو مضبوط کر دے گا۔ جب اہلیہ نے یہ بات کہی تو امیر محمد بن سعود کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی، عورت اگر چاہے تو بڑا سے بڑا کام کروا سکتی ہے اور انجام دے سکتی ہے۔ اس کی ایک مثال لیجئے، فرعون کتنا بڑا ظالم تھا، بچے کو قتل کرتا تھا، لیکن ایک بچہ جب دریا میں بہتا ہوا آیا، اٹھا کر کے جب لوگ لا کر کے اس کے سپاہی لے کر کے آئے اور فرعون کے پاس رکھا، خوبصورت بچہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو اس بچے کو اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے توفیق سے کے بعد کس نے بچایا؟ بچانے والا اصل تو اللہ تھا، لیکن وجہ اور سبب کون بنا؟ وقالت امرأۃ فرعون، فرعون کی جو بیوی تھی آسیہ، انہوں نے کہا لا تقتلوا، اس بچے کو مت مارنا، اے فرعون اس کو قتل مت کرنا، اس کو مت مارنا، قرۃ عین لی ولک، ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کے تیرے اور میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، ہم جو اولاد کی دولت سے محروم ہیں، ہو سکتا ہے کہ اولاد کی کمی یہ بچہ آ کر کے ہماری زندگی میں پوری کر دے۔ فرعون جیسے ظالم و جابر بادشاہ اور حکمراں جو بچوں کی گردن کو کاٹنے کے سے دریغ نہیں کرتا تھا، معصوم بچوں کو ماں کی گود سے نکال کر کے قتل کر دینے میں کبھی اس کے آنکھ میں آنسو تک نہیں آتا تھا، بیوی کے بات پر پگھل گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرنے کے اوپر راضی ہو گیا اور اپنے محل میں رکھنے کے لیے تیار ہو گیا۔ دیکھ رہے ہیں معاشرے اور سماج کے اندر کتنا اثر رکھتی ہیں یہ عورتیں، اور کس قدر ان کا اثر ہے اگر وہ اپنے اثر کو صحیح طریقے پر استعمال کریں، نیکی، خیر اور بھلائی کی دعوت اور باتوں کے اوپر اثر کریں، استعمال کریں، تو وہ دن دور نہیں ہے جب سماج اور معاشرے کا ہر فرد میرے بھائیوں نیکی سے کے جذبے سے سرشار ہوگا، ہر آدمی کتاب و سنت کے اوپر عمل کرنے والا ہوگا۔ لہذا یہ مجلس ہماری اور آپ کی بہت بابرکت ہے، جس میں اللہ رب العالمین کی بندیاں اللہ کے بندوں کے ساتھ ساتھ وہ شرکت کر رہی ہیں جو معاشرے کے ایک بڑے طبقے کی نمائندگی کرتی ہیں، اور اگر یہ درست ہو گئی تو انشاءاللہ العزیز اگر ان کے پاس علم کی دولت آ گئی تو انشاءاللہ العزیز سماج اور سوسائٹی کا ایک بڑا طبقہ علم کے زیور سے آراستہ و پیراستہ ہو جائے گا۔ بہرحال محمد بن سعود کے دل میں ان کے اہلیہ کی بات بیٹھ گئی۔ محمد بن سعود نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کو بلاؤ، ہمارے پاس حاضر کرو۔ تو ان کی عورت نے کہا دیکھیے کبھی کبھی عورتوں کا دماغ کتنا چلتا ہے، آپ غور کیجیے، کہا کہ نہیں وہ اہل علم ہے، آپ ان کو اپنے پاس مت بلائیے، آپ خود چل کر جائیے ان کے پاس، اللہ اکبر، تاکہ علم کی قدر ہو، اس شخص کی قدر نہیں، اس شخص کی قدر نہیں چاہیے، علم کی قدر ہو، اور لوگوں کے دلوں کے اندر یہ ہیبت بیٹھ جائے کہ درعیہ کا حاکم جس کے پاس چل کر کے جا رہا ہے وہ کوئی معمولی علم والا شخص نہیں ہوگا۔ اس بات کے اوپر محمد بن سعود کو آمادہ کر لیا گیا، چنانچہ محمد بن سعود اپنے قصر سے، اپنے محل سے نکل کر کے چلتے ہوئے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کچھ شروط انہوں نے رکھی، اور اس شرط میں سے ایک شرط یہ تھا کہ اگر ہم آپ کی حمایت کریں، آپ کی نصرت کریں، آپ کی مدد کریں تو کل آپ کے فالوورز بہت ہو جائیں گے، تو اس وقت آپ ہم کو اکیلے تو نہیں چھوڑ دیجیے گا۔ تو وہیں پہ یہ پیکٹ ہوا، شیخ نے کہا الدم الدم،
آپ کا خون ہمارا خون، اب ہم آپ سے الگ نہیں ہو سکتے۔ دوسرا فیکٹ یہ ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جب آپ کے فالوورز بڑھ جائیں تو آپ ہمارے شہر درعیہ کو چھوڑ کر کے کسی اور دوسرے حاکم کے پاس آپ چلے جائیے گا تو پھر ہماری طاقت کمزور ہو جائے گی۔ کہا نہیں، مرتے دم تک ہم تمہارے ساتھ رہیں گے۔ اس شیخ کی دعوت کی برکت ہوئی کہ کس طرح سے سعودی عرب جو چھوٹے چھوٹے جزیروں، جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اندر بٹا ہوا تھا، ایک حصے میں کوئی اور حاکم تھا، مکے کا الگ حاکم تھا، مدینہ کا الگ حاکم تھا، قسیم کا الگ حاکم تھا، ریاض کے اوپر کوئی دوسرا حاکم تھا، سب کو ملا کر کے ایک سعودی عرب بنایا گیا اور ایک حاکم کیا گیا۔ یہی شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کا نتیجہ تھا کہ خانہ کعبہ میں 4 مصلے لگائے جاتے تھے، 4 مصلہ لگتا تھا ایک وقت میں۔ کبھی حنفی نماز پڑھ کے جا رہے ہیں، کبھی شافعی نماز پڑھ کے جا رہے ہیں، کبھی دیوبندی نماز پڑھ کے، کبھی شافعی نماز پڑھ کے جا رہے ہیں، کبھی مالکی نماز پڑھ کے جا رہے ہیں۔ سب اپنا اپنا الگ الگ اماموں کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ تمام مسلوں کو ختم کر دیا گیا اور لوگوں کو ایک امام کے پیچھے توحید کی برکت سے جمع کیا گیا۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کتاب کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں جس نے بہت سارے لوگوں کے دلوں کو تبدیل کیا اور بدلا۔ خود مکہ کے اندر بہت سارے مزار بنے ہوئے تھے، لوگ ان مزاروں میں جا کر کے سجدہ کرتے تھے۔ کبھی ام المومنین حضرت خدیجہ کا مزار تھا، کوئی کسی اور کا مزار تھا، کوئی کسی اور کا مزار تھا۔ یہ تمام مزاروں کو ہٹایا گیا اور اس امت کے اندر جو شرک داخل ہو چکی تھی اس شرک سے اس امت کو پاک و صاف کیا گیا۔ یہ توحید کی بدولت سے یہ معاملہ ہو سکا اور توحید کے وجہ سے یہ چیزیں امت کے اندر اتحاد و اتفاق کی قائم ہو سکی۔ کتاب التوحید جس کتاب کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں تقریباً 66 یا 66 یا کچھ لوگوں کے کہنے کے مطابق 67 ابواب ہیں، اور اس باب کے اندر توحید الوہیت کے تعلق سے صرف گفتگو ہوگی، صرف توحید الوہیت، اس لیے کہ توحید ربوبیت میں کسی کو انکار نہیں ہے۔ کوئی آدمی جو اگر پاگل نہیں ہے یا عقل کے طور پہ وہ خبتی نہیں ہے، مجنون نہیں ہے، تو وہ کبھی بھی توحید ربوبیت کا انکار نہیں کر سکتا۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، اولاد کا دینے والا اللہ ہے، کوئی انکار نہیں کرتا۔ مسئلہ آ کر کے پھنستا ہے توحید الوہیت کے اوپر۔ توحید اسماء اور صفات، یہ بھی اس میں بھی بہت ساری کتابیں لکھی گئیں، لیکن توحید الوہیت کا جو معاملہ تھا یہ میدان خالی تھا۔ شیخ نے کتاب التوحید لکھ کر کے اس میدان کے ایک بڑے حصے کو مکمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کتاب میں شیخ نے جو طریقہ اپنایا ہے وہ آپ دیکھیے گا، جیسا کہ آپ اصول ثلاثہ پڑھ چکے ہیں، خود سے شیخ کی اپنی لکھی ہوئی جو چیز ہے، یعنی اپنی بات جو ہے وہ صرف باب ہے، یعنی باب کہیں گے باب قول اللہ تعالی فلاں، ایسا کہیں گے، یہی ان کی بات ہوگی۔ باقی پوری عبارت یا تو قرآن مجید کی آیت ہوگی یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوگی، اور پھر آخر میں وہ کچھ مسائل اخذ کرتے ہیں، وہ مسائل ان کی اپنی استدلال قرآن اور حدیث کے آیت سے استدلال کر کے وہ مسائل اخذ کرتے ہیں۔ باقی پوری کتاب میں کہیں پر بھی شیخ نے اپنی رائے یا اپنی بات کا تذکرہ نہیں کیا، صرف قرآن حدیث بات کرتے ہیں۔ ایک باب قائم کریں گے اور اس باب میں قرآن کی جتنی آیتیں ہیں اور اس باب میں احادیث رسول کی جتنی احادیث ملتی ہیں ان تمام کا وہ تذکرہ شروع کرتے ہیں۔ تو کل سے انشاءاللہ چونکہ وقت مکمل ہوا، ہم لوگ کتاب التوحید کے پہلے باب کتاب التوحید وقول اللہ تبارک و تعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہاں سے انشاءاللہ اپنے درس کا آغاز ہم لوگ کر سے کریں گے۔ اور آپ لوگ اطمینان رکھیے، جیسے اصول ثلاثہ کے اندر بہت تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے کی گئی
اور بہت لمبی ہماری اور آپ کی مجلس ہو گئی. ایسی مجلس ہم کوشش کریں گے کہ اتنا لمبا نہ ہو، تاکہ بہت ساری باتیں اب لوگ آپ جان چکے ہیں. ہم اشارہ کریں گے، اگر کہیں پر بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو اس کے طرف اس کو دہرائیں گے، اس کو پلٹائیں گے. لیکن اب اتنی تفصیل اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ لوگ ایک اچھا خاصا اللہ کے فضل و کرم سے توحید اور عقیدے کی باتوں کو جان چکے ہیں. انشاءاللہ ہم اشارے سے گفتگو کرتے بڑھاتے چلیں گے آگے، آپ کو باتیں سمجھ میں آئے گی، اور جہاں پہ تفصیل کی ضرورت ہوگی وہاں پہ ہم انشاءاللہ تفصیل بھی کریں گے، تاکہ درس لمبا نہ ہو اور آپ کو تھکاوٹ کا احساس نہ ہو. اور پھر آگے چل کر کے جس طرح سے آپ تمام حضرات کا مشورہ ہوگا کہ اس طرح سے چلایا جائے یا ایسے نکلا جائے، تو پھر اس مشورے کے اوپر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم لوگ اپنی باتیں آگے بڑھائیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہماری اصلاح فرمائے، ہماری نیکیوں کو قبول کرے، سیئات کو درگزر کرے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ